وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنريه من آياتنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم کوئی لوڑ نہیں ہے جنت دی جیو جنت دا سردار ملے کوئی لوڑ نہیں ہے جنت دی جیو جنت دا سردار ملے کی کرنا باغ بہارانو جے کملی والا یار ملے کی کرنا باغ بہارانو جے کملی والا یار ملے سب نور ظہور حضور دائیں او دلبر خاص غفور دائیں سب نور ظہور حضور دائیں او دلبر خاص غفور دائیں او
جس تے کرم کماوے چا انہوں جنت دی گلزار ملے کوئی لوڑ نہیں ہے جنت دی جے او جنت دا سردار ملے جو مرنوں پہلے مردائے اوہی یار دا درشن کردائے جو مرنوں پہلے مردائے اوہی یار دا درشن کردائے اس کی کرنا گلزارانو جنوں سید شاہ ابرار ملے اس کی کرنا گلزارانو جنوں سید شاہ ابرار ملے کوئی لوڑ نہیں ہے جنت دی جے او جنت دا سردار ملے جس ملنا یار پیارے نو چا مارے نفس نکارے نو جس ملنا یار پیارے نو او چا مارے نفس نکارے نو پھر ویکھے راز نیارے نو ہر رنگ وچ محرم یار ملے پھر ویکھے راز نیارے نو ہر رنگ وچ محرم یار ملے کوئی لوڑ نہیں جنت دی جے او جنت دا سردار ملے میرے دل نو تانگاں یار دیاں سینے تیر جدائیاں مار دیاں میرے دل نو تانگاں یار دیاں سینے تیر جدائیاں مار دیاں دکھ دور حنیف ہو جان سارے جے محمد دا دیدار ملے دکھ دور حنیف ہو جان سارے جے محمد دا دیدار ملے کوئی لوڑ نہیں ہے جنت دی جے او جنت دا سردار ملے کی کرنا باغ بہارانو جے کملی والا یار ملے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بدتوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج عطا فرمایا اور اس معجزہ معراج کی عطا میں جو اس عطا کی غرض و غایت قرآن نے بیان کی اس معراج کی وجہ جو قرآن نے ذکر کی اس حصہ آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ ہم اپنے اس بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں ہم نے اس لیے معراج کروایا تاکہ اس بندہ خاص کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں اور وہ نشانیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں دیکھیں ان میں سے کچھ کا بیان آج کی اس نشست میں ہم پڑھیں گے
اور اسے اپنے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان بیانات کی روشنی میں اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کی کاوش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف چلے، آپ کا سفر شروع ہوا، تو راستے میں بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے، جن میں سے کچھ اپنی امت کے بعض افراد کے سامنے آپ نے بیان فرمایا۔ یہ اتنا طویل واقعہ ہے اور اس میں اتنے اسرار و رموز ہیں کہ ایک نشست میں اس کو کور کرنا مشکل ہے، اس لیے ہم اس سارے کو سمیٹتے ہیں۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے، وہاں انبیاء کرام صف در صف کھڑے تھے، انہیں آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پھر انبیاء کرام نے خطبات ارشاد فرمائے، اور سارے اولو العزم رسولوں نے جب خطبات ارشاد فرمائے تو آخر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد بیت المقدس سے آسمان اول کا سفر شروع ہوا۔ جب آپ آسمان اول میں پہنچے تو آپ نے وہاں کے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ قیام میں کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حالت قیام میں کھڑے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر آسمان اول سے آسمان دوم تک کا سفر جو شروع ہوا، تو اس سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ مناظر دیکھے، کچھ تمثیلات دیکھی۔ آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ جو بیج بوتی ہے اور بیج بونے کے تھوڑی ہی دیر بعد ابھی وہ بیج بو کر فارغ ہوتے ہیں تو ان بیجوں سے وہ فصل جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو کر لہلانے لگتی ہے۔ وہ اب اس فصل کو کاٹتے ہیں اور ابھی اس کی کٹائی کر کے اس ساری فصل کو اٹھا کر فارغ ہوتے ہیں تو جہاں سے پہلے فصل کاٹی گئی تھی وہاں پھر اسی طرح کی فصل پھر تیار ہو جاتی ہے۔ وہ پھر اس کو کاٹتے ہیں اور اس کو کاٹ لینے کے بعد ابھی فارغ ہوتے ہیں، وہ اناج وہ غلہ سمیٹ کر ابھی پوری طرح فارغ بھی نہیں ہوتے کہ وہ کاٹی ہوئی جو فصل تھی وہ پھر سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگتی ہے۔ وہ ایک مرتبہ بیج بونے کے بعد کئی دفعہ اس فصل کو کاٹتے رہتے ہیں اور وہ فصل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا، اے محبوب، یہ آپ کی امت کے صدقہ دینے والے لوگ ہیں۔ یہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کا حال ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، کرنے کے بعد انہوں نے جتنا صدقہ و خیرات کیا ہوتا ہے اس سے کئی گنا وہ دنیا میں بھی حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر محفوظ رہتا ہے۔ اسی کا بیان اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 261، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس بیج کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل، کہ ایک بیج کو بوتے ہیں اور پھر اس ایک بیج سے 7 بالیاں اگتی ہیں، 7 خوشے اگتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اور اس ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک بیج بویا تھا، اس ایک بیج سے 7 بالیاں ہوگی اور ہر بالی میں 100 دانے تھے، تو اس طرح ایک بیج دیا زمین کو اور 700 بیج لیا، ایک دانہ دیا اور 700 دانہ لیا۔ اسی طرح وہ لوگ جو بے ریا ہو کر اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو وہ جتنا دیتے ہیں اس سے 700 گنا حاصل کرتے ہیں۔ جو قرآن نے بیان کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العزت جن کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ 700 گنا تک تو اس حساب و کتاب سے لے لیا،
اور جن کے لیے اللہ رب العزت چاہتا ہے وہ 700 سے بھی زیادہ اللہ رب العزت انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ ہزاروں اور کروڑوں لوگ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا علم جو ہے وہ مغالطے کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے علم کی وسعت سے جانتا ہے کہ کس نے کس وقت سے کتنا خرچ کیا ہے اور کس کو اس کی نیت کے مطابق کتنا اجر دینا ہے۔ ہر ایک کی نیت کو جانتا ہے، ہر ایک کے خرچ کو جانتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ لاکھوں لوگ اللہ کی راہ پر خرچ کر رہے ہیں تو پتہ نہیں میرا خرچ کیا ہوا اس کے علم میں آئے گا، گنتی میں آئے گا بھی کہ نہیں۔ جہاں کروڑوں کے حساب سے لوگ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، وہاں ایک ایک روپیہ دینے والوں کی بھی خیرات اللہ رب العزت فراموش نہیں کرتا، بلکہ اس کے علم کی وسعتوں میں وہ کروڑوں کا صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہے اور یہ دینار کا صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے ایک یہ بھی پتہ چلا، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائی تو تمام امت جن تک یہ قرآن پہنچا وہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں یا قرآن کو سننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو بیانات فرمائے، جو احکام دیے، جو وعیدیں سنائیں، جن عذابوں کا ذکر کیا، جن خوشخبریوں کا ذکر کیا، جن اجر اور ثوابوں کا ذکر کیا، ساری کائنات میں جس تک قرآن پہنچا اس نے یا قرآن سے پڑھا یا کسی سے قرآن کا وہ بیان سنا، تو سارے کے سارے قرآن کو یا پڑھنے والے ہیں یا قرآن کو سننے والے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ ذات ہیں کہ جو کچھ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اس کو مصطفیٰ کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مضامین کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا کہ صدقہ خیرات کرنے والے اس بیج کی مانند ہیں جو ایک مرتبہ بو دیا جائے تو 7 بالیاں ہو گئے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں تو 700 گنا لے۔ یہ سب نے پڑھا اور کسی نے سنا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا، معراج کی رات دیکھا۔ اس سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو ایک ایسی قوم پر گزرے جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، بہت بھاری پتھر ان کے سر پر مارا جاتا ہے اور سر کو کچل دیا جاتا ہے۔ وہ سر پھر ٹھیک ٹھاک تندرست ہو جاتا ہے اور فرشتہ پھر بھاری پتھر اٹھا کر لاتا ہے اور اس کے سر پہ مارتا ہے۔ وہ سر کی اذیت، سر کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں اور ہر نمازی پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں، بلکہ اس آیت کو پڑھتے ہی وہ ہیں جو نماز خود نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے والے اس آیت کو پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں پر اس آیت کو فٹ کرتے ہیں۔ سن لیجئے کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ توجہ ہے، یہ آیت کریمہ فویل للمصلین یہ عبداللہ بن ابی کے حق میں نازل ہوئی تھی، جو نمازیں پڑھتا تھا لیکن دل میں محبت مصطفیٰ نہیں رکھتا تھا۔ نماز پڑھتا تھا لیکن ادب مصطفیٰ سے خالی تھا، نماز پڑھتا تھا لیکن احترام اور تعظیم مصطفیٰ سے خالی تھا۔ اس کے حق میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ بندہ جو نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر جس نے نماز پڑھنا سکھائی اس کے ادب سے خالی ہے، جو نماز کا امام ہے، جو انبیاء کا امام ہے، اس کے احترام سے خالی ہے۔ فرمایا جو نمازیں پڑھیں لیکن اس کے مصطفیٰ سے خالی ہوں، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے۔
نماز پڑھیں لیکن دل میں عشق مصطفیٰ نہ رکھیں، احترام مصطفیٰ نہ رکھیں، ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فویل للمصلین، تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو کوئی بندہ میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، مفسرین نے کہا کہ یہاں ذکر سے مراد نماز ہے، جو کوئی نماز سے منہ پھیرتا ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے؟ ذہنی تفکرات کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی تنگ کب ہوتی ہے؟ جب آدمی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، جب پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب ذہنی آسودگی نہیں رہتی، جب دل اور دماغ میں قرار اور اطمینان نہیں رہتا، تو نماز نہ پڑھنے کا وبال یہ ہے کہ ٹینشن بڑھتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، سمجھانے والے ہزار سمجھاتے ہیں، یار یہ کیا بات ہے، ایسی تو ہر گھر میں بات ہو ہی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات کی ٹینشن لیتا ہے وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا۔ دراصل یہ ٹینشن یہ ان باتوں اور دنیاوی اسباب کی وجہ سے نہیں، اس ٹینشن کا اصل مقصد، اصل سبب نماز نہ پڑھنا ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والے کے سر پر فرشتے بھاری پتھر مارتے ہیں، پتھروں سے ان کے سروں کو کچلتے ہیں، ساری دنیا ان کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس پر قرآن کا نزول ہوا اس نے معراج کی رات دیکھا کہ نماز نہ پڑھنے والوں کے سروں میں فرشتے پتھر مارتے ہیں، لہذا انہیں ذہنی سکون مل ہی نہیں سکتا، انہیں ذہنی سکون نہیں مل سکتا۔ تو یہ صرف عالم بالا میں ہونے والے واقعات نہ تھے، بلکہ ان کا دنیا میں بھی ظہور ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کی آنکھ دیکھ نہیں پاتی۔ جتنے بے نمازی ہیں وہ کیوں پریشانیوں میں مبتلا ہیں؟ بلا وجہ ٹینشن میں مبتلا ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات کی وہ پریشانی لیتے ہیں، اور جب کبھی انہیں خوشی ملتی ہے تو ساتھ ہی غم کی خبر آ جاتی ہے، یعنی جب ان کا سر ٹھیک ہوتا ہے تو فرشتہ پھر ایک پتھر جو ہے وہ اس کے سر پر دے مارتا ہے، اور یہ بار بار ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے۔ فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب یہ بے نمازی ہیں، یہ نماز میں سستی کرنے والے ہیں، تو اگر چاہتے ہو تسکین اور آرام کو، اگر چاہتے ہو قرار اور چین کو، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نیاز دیا کرو، نماز میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہ اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد میں دلوں کا چین رکھ دیا گیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے سامنے عمدہ نعمتیں پڑی ہیں، بہترین کھانے پڑے ہیں، اچھے سے اچھے مشروبات پڑے ہیں، اور لذیذ کھانے ان کے سامنے ہیں، لیکن وہ انہیں نہیں کھا رہے، بلکہ دوسری طرف گلا سڑا کچا گوشت ہے، پیپ والا، بدبو والا، اسے کھا رہے ہیں۔ عمدہ کھانے، بہترین کھانے چھوڑ دیے اور بدبودار کچے پیپ والے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا محبوب یہ زانی مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس حلال بیویاں موجود تھیں، لیکن یہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس، اجنبی عورتوں کے پاس، جن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، رشتہ نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس جانا ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا، یہ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس راتیں گزارتے تھے۔ یہ ان کا حال ہے کہ عمدہ کھانے ان کے سامنے موجود ہیں، ان کے پاس ان کی حلال بیویاں موجود ہیں، اور ان عورتوں کے پاس ان کے حلال مرد موجود ہیں، لیکن یہ رات غیر مردوں یا غیر عورتوں میں گزارتی ہیں۔ تو ان کا یہ حال ہے کہ جیسے عمدہ اور بہترین کھانے کو چھوڑا اور بدبودار کچا گلا سڑا گوشت یہ کھا رہے ہیں۔ قرآن ایک پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، اس لیے کہ زنا سراسر بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بری راہ ہے،
بہت بری راہ ہے. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب تک نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو زنا کے اسباب ہیں ان اسباب سے بھی بچو. غیر عورتوں کی طرف نظر نہ کرو. کسی کے پردے کی بے پردگی نہ کرو. اجنبی عورتوں کے ساتھ ہم کلامی نہ کرو. اور اجنبی عورتیں اجنبی مردوں کے ساتھ باتیں نہ کریں. اسباب زنا سے بھی بچو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے. اگر وہ محسنہ نہیں ہے. غیر محسن اور غیر محسنہ ہے تو پھر انہیں 100 کوڑے لگاؤ. اور فرمایا ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر انہیں کوڑے مارتے ہوئے ان پر ترس نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے معاشرے کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اسلامی معاشرے کا امن خراب کیا ہے. انہوں نے بے حیائی اور فحاشی کو راستہ دیا ہے. لہذا ان پر ترس نہ کیا جائے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر انہیں سزا چھپا کر نہ دی جائے بلکہ انہیں سارے مومنوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ ان کا حال دیکھ کر دوسرے عبرت پکڑے اور وہ اس برے فعل سے بچیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات لم یأتوا باربعۃ شہداء، اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر 4 عینی گواہ پیش کر کے اس تہمت کو ثابت نہ کر سکے. کسی پر زنا کی تہمت لگانا، کسی کو کہنا کہ اس نے زنا کیا ہے یا اس عورت نے زنا کروایا ہے، سیدھا سیدھا کہہ دینا یہ بھی تہمت ہے. اور کسی کو یہ کہنا کہ اس نے حرامی جنا ہے، یہ بھی اس پر زنا کی تہمت ہے. اور کسی کو کہنا کہ تو حرامی ہے، اس کے والدین پر زنا کی تہمت ہے، اس کے والدہ پر زنا کی تہمت ہے. تو جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدۃ، اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ کہ اس نے ایک مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. اس مسلمان کو کتنے لگاؤ کوڑے؟ 80 کوڑے اسے لگاؤ. اور ساتھ یہ سزا بھی ہے کہ اس نے ایک مسلمان کی عزت پر حملہ کیا پھر اسے ثابت نہ کر سکا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اب جب تک یہ زندہ رہے گا اس سے گواہی نہیں لی جائے گی. اس کی بات کا اعتبار ہی ختم ہو گیا. اس کی بات کا اگر 3 آدمی کہیں کہ فلاں نے زنا کیا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ساتھ چوتھا گواہ نہ لا سکے تو ان تینوں کو حد قذف لگے گی، کیونکہ گواہ 4 چاہیے. 4 گواہ نہیں تو اس کا جرم ثابت نہیں ہوگا. جب ان کا جرم نہیں ثابت ہوگا تو ان کی تہمت اور ان کا جھوٹ ثابت ہوگا. یا اسے 100 کوڑے لگیں گے اور اگر نہ ثابت کر سکے تو پھر انہیں تینوں کو 80 کوڑے لگیں گے. اگر کوئی 2000 آدمی کسی کے متعلق کہتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے لیکن ان میں سے عینی گواہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھنے والے 4 گواہ نہیں ہیں، تو ان 2000 لوگوں کو 80 کوڑے لگیں گے کہ ان 2000 نے کیوں اس ایک کی عزت پر حملہ کیا ہے. عزت ایک کی بھی اتنی ہے جہاں پر اسلام کسی کی جان کو تحفظ دیتا ہے، کسی کے مال کو تحفظ دیتا ہے. فقط اسلام ایک مذہب ہے کہ جو باقاعدہ عزت نفس کو بھی تحفظ دیتا ہے. ایسی سوسائٹی اور ایسا معاشرہ کہیں نہیں بن پڑے گا جیسا ماحول مدینے کے تاجدار نے دیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی قوم کو دیکھا کہ جو عمدہ کھانے چھوڑ کر گندے سڑے ہوئے بدبودار کھانے کھا رہی ہے. فرمایا یہ کون ہیں؟ یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور قوم کو دیکھا
ان کے سیاہ کالے رنگ ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، نچلا ہونٹ پاؤں میں پڑ رہا ہے، نچلا ہونٹ اتنا نیچے ہے کہ پاؤں کے ساتھ زمین پر گھسٹ رہا ہے، اور اوپر والا ہونٹ جو ہے وہ سر سے بھی اوپر ہے۔ ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور انہیں دوزخ کی آگ سے نکلنے والا زرد پانی، اور یہ زرد پانی کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگا۔ جہنمیوں کا خون اور پیپ وہ آگ کے پیالوں میں ڈال کر انہیں پینے کے لیے دیا جا رہا ہے، اور وہ اسے پی رہے ہیں۔ جہنمیوں کا خون اور پیپ آگ کے پیالوں میں پی رہے ہیں۔ ان کے منہ سے خون ٹپکتا ہے، ان کے منہ سے پیپ نکلتی ہے، اور وہ جب چلاتے ہیں تو ان کی گدھے کی آواز نکلتی ہے، گدھے کسی آواز کی طرح وہ چلاتے ہیں، ہانکتے ہیں۔ فرمایا جبریل یہ کون ہیں؟ فرمایا محبوب یہ شراب پینے والے، نشہ والے، یہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ شرابی ہیں۔ اب شراب پینے والا جس کی شراب نوشی ظاہر ہو گئی، اس کا حال تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا حال کس طرح کا ہوتا ہے، اور جو چھپ کر پیتے ہیں حال ان کا بھی یہی ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے نشے کی حالت میں آوازیں نکالتے ہیں تو گدھوں اور بندروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ جب ان کی حالات دیکھنے والے ہوتے ہیں تو ان تمثیلات سے ذرا مختلف نہیں ہوتے۔ فرمایا محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اور قوم پر ہوا، ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ اور اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑا مکان ہو۔ ان کے پیٹ پھول کر بہت بڑے مکان کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور ان کے چہرے سے پیلے ہیں، پیلے رنگ کے چہرے ہیں ان کے، جیسے خون ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، زنجیریں پڑی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی زنجیریں ہیں، ان کے پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں۔ جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو اپنے پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے، پھر گر پڑتے ہیں۔ جب اٹھنا چاہتے ہیں تو اس پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے پھر گر پڑتے ہیں۔ ان کو اوپر سے بھی عذاب ہو رہا ہے، نیچے سے بھی عذاب ہو رہا ہے۔ جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی بے سکون کی جگہ نہیں ہے، اگر کھڑے ہو کر چلنا چاہیں تو وہ بھی امن کی جگہ نہیں ہے۔ فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ فرمایا محبوب یہ سود لینے والے لوگ ہیں، یہ حال سود لینے والوں کا ہے۔ ان کی گردنوں میں توق ہیں، ان کے پیٹ بڑے ہو چکے ہیں، اور یہ تمثیل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے مشاہدہ فرمائی۔ اور اگر اس حال کو ہم میچ کریں اور اس تمثیلات اور اس کے اشاروں کو سمجھیں تو آج بھی سود لینے والوں کا دنیا میں حال یہی ہوتا ہے، یہی حال ہوتا ہے۔ ان کا پیٹ پھول کر بہت بڑا ہو چکا ہے، جیسے بہت بڑا مکان ہو، اور پیٹ کے پھولنے سے مطلب ہے ان کا ہرس بڑھ چکا ہے، ان کا طمع اور ان کا لالچ بڑھ چکا ہے۔ وہ اٹھنا چاہتے ہیں، وہ اٹھ کر چلنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کی نہج کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے انداز حیات کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اس ہرس کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، پھر وہیں گر پڑتے ہیں جہاں ہوتے ہیں۔ یوں کہو کہ وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آج کے بعد سود نہیں لیں گے، لیکن ہرس اور لالچ انہیں پکڑ کر پھر وہیں گرا دیتا ہے کہ نہیں، یہ تو سارے کا سارا کھاتا ختم ہو جائے گا۔ یعنی پیٹ کے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہرس اور لالچ بڑھ چکا، ان کی ہوس دنیا کی بڑھ چکی، مال کی محبت بڑھ چکی، اور ان کی گردنوں میں توق ہیں، زنجیریں ہیں ہاتھوں اور پاؤں میں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جس کو سود لینے کی عادت پڑ جائے، یعنی بغیر وجہ کے، بغیر محنت کیے
جس کو ہر ماہ ہزاروں روپے مل جاتے ہوں، اسے کہاں کی پڑی ہے کہ وہ تگاری اٹھا کر محنت مزدوری کرے؟ گردنوں میں توق ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتے. بد محنتی کا مرض لگ گیا. کیا وہ محنت پر آمادہ نہیں ہوتے، محنت کے قابل نہیں رہتے؟ اور اسی طرح ان کو اوپر سے بھی عذاب ہو رہا ہے، نیچے سے بھی عذاب ہو رہا ہے. اوپر اور نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ خالق بھی ان پر ناراض ہے، مخلوق بھی انہیں بد دعائیں دیتی ہے. جس کو ضرورت پڑ گئی 2-4 ہزار روپے کی، وہ مجبور ہو کر تیرے دروازے پہ آ گیا اور تو نے اسے اپنا کاروبار بنا لیا. گو وہ بظاہر تیرا شکریہ ادا کرے کہ تو نے کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا، لیکن مشکل تو اس کی گزر جائے گی، بعد میں تو وہ بیچارہ زندگی کے لیے پھنس گیا. پھر وہ تجھے دعائیں دے گا، تیرا شکریہ ادا کرے گا. زبان سے اگر 2 مرتبہ تجھے شکریہ کہے گا تو دل سے 10 مرتبہ تجھے بد دعائیں دے گا. تم خالق بھی اس پر ناراض، مخلوق بھی اس پر ناراض. تو یہ ہے اس کو اوپر اور نیچے سے عذاب ہونے کا مطلب. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں، جب وہ قبر سے اٹھیں گے حشر میں جانے کے لیے تو قبر سے یوں اٹھیں گے جیسے اس کو جنات کا سایہ ہو. ایک آدمی کو اسیب لگا ہو تو وہ اپنے حواس میں نہیں ہوتا، مخبوط الحواس ہوتا ہے. وہ سیدھی چال چل نہیں سکتا، کبھی گرتا ہے، کبھی پڑتا ہے، کبھی کسی کو مارتا ہے، کبھی دوڑتا ہے، کبھی چیختا ہے، کبھی پکارتا ہے، پاگل دیوانہ ہوتا ہے. انسانیت کی تعظیم اس میں نہیں ہوتی، انسانیت کا وقار اس میں نہیں ہوتا، انسانیت کی آبرو اس میں نہیں ہوتی. اپنی تمام تر عزتیں کھو چکا ہوتا ہے، اپنے وقار کو کھو چکا ہوتا ہے. اسے انسانی عزت اور انسانی آبرو کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو جو سود لینے والا ہے قیامت کے لیے میدان محشر میں جانے کے لیے جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا بھی یہی حال ہوگا، جیسے اس کو جنات لگے ہو، جیسے اس پر شیاطین کا غلبہ ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سود لینے والا شکل انسانی میں ہے، حقیقتاً شیطان ہے. یہاں اس کی حقیقت چھپی ہے، انسانی صورت واضح ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو اس کی انسانی صورت چھپ جائے گی اور حقیقت شیطانی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. یہ اسی آیت کی تفسیر میں نور العرفان میں لکھا ہوا ہے. فرمایا وہ لوگ جو سود لیتے ہیں قیامت والے دن جب کھڑے ہوں گے تو یوں کھڑے ہوں گے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو آسیب ہوں. فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. کہتے ہیں یہ سزا ان کو اس لیے ملے گی کہ وہ سود کو کاروبار کہیں گے. سود نہیں لیتے، ہم کاروبار کرتے ہیں. جو سود کو تجارت سے تشبیہ دیں گے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ تجارت، کاروبار اور سود، یہ دونوں ایک ترازو میں کیسے آ سکتے ہیں کہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا، سود کو اللہ نے حرام کیا. ایک وہ شے ہے جو اللہ کی حلال کرتا ہے، ایک وہ شے ہے جو اللہ کی حرام کرتا ہے. دونوں ایک جیسی کیسے ہو گئی؟ دونوں برابر کیسے ہو گئی؟ اور فرمایا یاد رکھو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالی سود کو ختم کرتا ہے، برکت نہیں ہوگی. ہزاروں روپے آئیں گے پتہ نہیں چلے گا کدھر جائیں گے. آئیں گے لیکن ان میں برکت، بولیے، برکت نہیں ہوگی. اللہ رب العزت اس کو مٹاتا ہے. اب آپ بتائیں جس کو خدا مٹانے کا ارادہ فرما لے اس کو باقی کون رکھ سکتا ہے؟ اس کو کون سنبھال سکتا ہے؟ اس کو کون بڑھا سکتا ہے؟ فرمایا سود کو، ربا کو اللہ رب العزت مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جو صدقہ خیرات کیا جائے اس کو بڑھاتا ہے. حدیث مبارکہ میں ایسا بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے قیامت والے دن جب پیش ہوگا تو اسے پہاڑ کے برابر اجر دیا جائے گا. یا اللہ یہ پہاڑ برابر اجر کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو اتنا نیک کام کیا نہیں
فرمایا جائے گا کہ وہ جو تو نے نصف سیر جو دیے تھے اللہ کی بارگاہ، تو نے تو نصف سا دیے تھے، نصف شیر دیے تھے، تیرے لیے تو وہ نصف شیر تھے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں پرورش پاتے رہے، بڑھتے رہے، جیسے بکری کا بچہ بڑھتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، اسی طرح یہ بڑھ کر نصف سا سے پہاڑ کے برابر ہو گئے. یہ تیرے ہیں، جا تو لے جا. جب دیے تھے تو نصف سا تھے، جب قیامت والے دن ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ پہاڑ کے برابر ہو چکے ہوں گے. تو اللہ رب العزت صدقات کو پالتا ہے اور ربا کو مٹاتا ہے. اسی سورہ بقرہ میں آگے سورہ آیت نمبر 278 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، سود کے حرام ہونے سے پہلے جو تم نے سود لے لیا سو لے لیا، اب جو رہتا ہے اسے چھوڑ دو، اب اسے نہ لو، ابھی سے توبہ کر لو، آج ہی سے توبہ کر لو اور چھوڑ دو سود لینا. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. اور فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم سود نہیں چھوڑتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. میں اللہ اور رسول اس کے رسول کا عاشق بھی رہوں اور پھر سود بھی لوں. رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، سود لینے میں در حقیقت اللہ کے بندوں پر ظلم ہے، مصطفیٰ کے امتیوں پر ظلم ہے. تو جو میری اولاد کا دشمن ہو وہ میرا دوست کیسے ہے؟ مصطفیٰ کو اپنی امت بڑی پیاری ہے، امت پر ظلم ہو تو اس کے مصطفیٰ کا دعویٰ کیسا؟ فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم سود لینا نہیں چھوڑتے ہو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کس کی ہمت ہے ایسی جرت کس میں ہے؟ فرمایا میں نے ایسی قوم دیکھی جس کے پیٹ پھول کر مکان بن چکے ہیں، ان کے گلوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور ان کو اوپر سے بھی عذاب ہو رہا ہے، نیچے سے بھی عذاب ہو رہا ہے. اٹھنا چاہتے ہیں لیکن پیٹ کے بڑا ہونے کی وجہ سے پھر وہیں گر پڑتے ہیں، نہیں اٹھ سکتے. فرمایا جبریل کون ہیں؟ عرض کی حضور یہ سود لینے والے ہیں، یہ سود لینے والے ہیں. تو یہ وہ کچھ مناظر تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات ملاحظہ فرمائے، مشاہدہ فرمائے، اور بقیہ انہی مشاہدات کا بقیہ حصہ اگلی نشست میں ہوگا. تو ہمارے جامعہ مسجد مبارک میں انشاءاللہ العزیز 26 رجب المرجب کو جب رات 27ویں ہوگی، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی شہر کی تنظیمیں، تینوں بڑی تنظیمیں، اور اس عام دعوت کے ساتھ کہ جو تنظیم بھی اس اتحاد کی صلت میں آنا چاہے، سب کے لیے دروازہ اتحاد کھلا ہے، دامن محبت کھلا ہے. انجمن طلبہ اسلام، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اور کاروان رسول، تینوں جماعتیں متحد ہو کر معراج مصطفیٰ کا پروگرام کریں گی 26 رجب کو. پچھلے سال بھی تینوں متحد تھے اور اس سال بھی یہ تینوں جماعتیں متحد ہو کر انشاءاللہ العزیز معراج کا پروگرام کریں گی. اور در حقیقت معراج مصطفیٰ پر ساری تنظیموں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسانیت کا عروج اتحاد میں ہے، اسلام کا عروج اتحاد میں ہے. ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر جتنی مملکت اسلامیہ ہیں سب مسلمان ایک ہونے چاہیے. تو تینوں جماعتیں اکٹھی انشاءاللہ انتظام کریں گی، اور جو جماعتیں بھی ساتھ متحد ہونا چاہیں